زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا اور کب دینا ہے. تو ہر وہ سیونگز، ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک قمری سال گزر جائے، شمسی نہیں، سورج والا نہیں، سن کیلنڈر نہیں، مون، جو کہ کم و بیش 355 یا 356 دنوں کا ہوتا ہے. شمسی جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ ہمیشہ 365 آتے ہیں. ٹھیک، تو جو ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب 355 دن جب میرے مال پر گزر جائے، جو کہ بچت تھا، سیو تھا، جمع پونجی تھی، جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے، میرے اخراجات سے معاف کرنا، تو اس پر مجھے زکوٰۃ دینا ہے. تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک قمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگز ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، کتنی سیونگز ہو تو میں زکوٰۃ دوں، پھر نصاب کیا ہوگا. تو اس کا نصاب یاد رکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 85 گرام، میں گرام کا اصول بتاتا ہوں، وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں، 85 گرام. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک تولہ آج کے دور کا 11.33 کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 10 گرام کا نہیں، آج کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تولہ 11.33 کا ہوتا تھا. تو اس کے اعتبار سے 85 گرام سونا، تو آج کے اعتبار سے 8.5 تولہ. 85 گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پہ زکوٰۃ دیں گا. یاد رکھیے، آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر 85 گرام کے اوپر والے پہ دیں گا، پورے پہ پھر زکوٰۃ کے لائق ہوگا. اور چاندی کا نصاب یہ ہوگا کہ 595 گرام چاندی، وہ 52 تولہ 11.33 والا تولہ تھا، 52.5 تولہ، لیکن جدید کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ ہوگا 595 گرام چاندی. ٹھیک ہے. یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی، یا کیش ہو اس کے برابر، کیونکہ کیش آج کل جو ہے سونے چاندی کے بالمقابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے، اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جائے یا چاندی کا. تو یاد رکھیے جو کم ہوگا اس کا نصاب لیا جائے گا. تو چاندی کا لیں گے، جو کہ 595 گرام چاندی آج کے اعتبار سے، اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آج کا ریٹ ہے 650 روپئے. 41,650 روپئے جس کا آج ہے 700 روپئے تولے کے حساب سے چاندی کا. تو اس کو دینا پڑیں گی زکوٰۃ اس مال کی. پھر چاہے یہ چاندی کی شکل میں ہو، چاہے 41,000 کیش اس کے پاس رکھا ہوا ہو، یا 41,000 کی لینڈ پرچیز ہو، 41,000 سے زیادہ کا سٹاک اس کے پاس رکھا ہو، 41,000 سے زیادہ کچھ جمع پونجی ہو، یہ تمام کے اوپر اب لاگو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پہ ہم جو ہے یہ نصاب کو پہنچ گیا، اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. اب 585 پہ 95 گرام سے کم چاندی تو کیا زکوٰۃ ہے؟ تو نصاب کو نہیں پہنچا، زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر. سونا ہے میرے پاس لیکن 80 گرام ہے، تو کیا زکوٰۃ کو پہنچا؟ نہیں، نصاب کو نہیں پہنچا، اس پر زکوٰۃ نہیں. یہی معاملہ غلے کا ہوگا. تھوڑا سا بہرحال اس کا معاملہ مختلف ہوگا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے سٹاک ہو آپ کا، یا کمپنی آپ مینوفیکچر کی چیز آپ کے ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر، تو اتنے ایوریج سٹاک کا آپ کو جو زکوٰۃ دینا ہو، انکلوڈنگ پروفٹ. مطلب اس کو حساب ایسا لگانا، 1 لاکھ کا میرے پاس سٹاک ہے اور اس پہ 50,000 پروفٹ، 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ. اتنا مال سال بھر میری دکان میں ہوتا ہی ہے، کبھی آتا جاتا ہے، لیکن اتنا ایوریج سٹاک ہوتا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح غلہ، اور آپ کے پاس غلہ ہے، مثال کے طور پر اناج اگاتے ہیں آپ، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو 750 کلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے. اور یہ زکوٰۃ تھوڑی مختلف ہے، کرنسی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ہے جو کہ 2.5% ہے. لیکن جو غلے کی زکوٰۃ ہے وہ اگر قدرتی پانی سے غلہ ہوتا ہے، بارش آسمان سے برستی ہے اور اناج اگ جاتا ہے، تب آپ کو دینا ہے 10%، 10واں حصہ. اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے، پمپ سے، یا جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، تو تب اس شکل میں آپ کو 5%، 20واں حصہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر رکاز، وہ خزانے، وہ چیزیں جو دور جہالت میں لوگ دفنا دیتے ہیں، آپ کو کبھی مل جائے تو اس پہ 20% زکوٰۃ لگیں گی. 20% دینا پڑیں گا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے کچھ کمایا نہیں، اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، نکل گیا تو اسے 20% دیں گے. اگر مویشی ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، تو ان میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالیں گے. چونکہ لیکن عموماً اونٹ، گائے، بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا، تو اس کا نصاب کیا ہوگا بتانے کی بھلا زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو مال کا تو آپ سمجھ گئے، سونے پہ 85 گرام، چاندی پہ 595 گرام، اور جو کم نصاب ہو 595 گرام چاندی کے مقابلے میں پھر آپ کا سٹاک، آپ کے بانڈز، آپ کے ایف ڈیز، آپ کی کرنسی نوٹس، آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیچنے کی چاہے کیوں نہ ہو، سٹاک ہو آپ کا جو اتنے سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کی شکل میں جو ہے مجھے اور آپ کو جو ہے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے، ایک ایسے سماج میں جہاں ہم نے خرچ کرنے کے معاملے کو بھول گئے. ارے خرچ کرنا تو دور، میں آج جو بات کروں گا یہ نفلی صدقات کی ہونے والی ہے. جو فرض زکوٰۃ ہم پر ہے، جو مال میں سے کم از کم جو اللہ نے دے رکھا ہے، اس مال کے اوپر 2.5% آپ کی انکم پہ نہیں، آپ کی سیونگ پر جو نصاب کو ایک سرٹن لیول کو پہنچتی ہے، سونے میں، چاندی میں اور دیگر چیزوں میں، اس کے اوپر اگر پہنچتی ہے، اور جس پر 355 دن 355
365 डेज गुजर जाते हैं खमरी एतबार से, क्योंकि हम सूरज से नहीं चांद से चलते हैं, तो 355 दिन गुजरते हैं, उस पर सिर्फ 2.5% देना है, वो हमसे नहीं होती। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में नफली खर्च का मामला क्या होगा फिर? उस 2.5% को कैसे हीले बहाने से ट्रांसफर करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज़कात 355 दिन के बाद है ना, 1 साल के बाद है। तो होता यूं है कि तो फर्ज है, फर्ज इबादत है। 355 दिन से पहले जो है शौहर अपनी मिल्कियत और जायदाद के बारे में बोलता, बेगम ये तुम्हारी हो गई। अगले साल 355 दिन से पहले बेगम बोलती, शौहर ये आपका हो गया। 355 डेज होंगे, 1 साल गुजरेगा तो देना है ना ज़कात। हम साल गुजरने नहीं देंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे दूसरे के नाम पर। ये दुनिया में ऐसा हम घुमा सकते हैं हुकूमतों को, इदारों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे हीले नहीं दे सकते, हम याद रखें। तो जिस समाज में, जिस उसमें सोसाइटी में हम रहते हैं, वो जमा करने वाली सूदखोर किस्म की जो एक समाज और सोसाइटी हमारी बन चुकी है, जहाँ जमा करने का लोगों को शौक है, खर्च करने का कोई मिजाज नहीं है। रब हमारा किताब में अपनी बार बार हुक्म देता है खर्च करने का, अपनी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ें जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन हम लोग सवाल करते हो मन, इस पे है क्या, इस पे है क्या, इस पे, वो भी रख दे रहा हूँ ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते। पहला, जाती इस्तेमाल की किसी चीज़ पर ज़कात नहीं। घड़ियाँ, कपड़े, अच्छे अच्छे चश्मे, गॉगल्स, कार, बंगलोज, विलास, एक्स्ट्रा घर, फ्लैट्स, ठीक है, अपने इस्तेमाल के लिए प्लॉट लिया हूँ, फ्यूचर में बनाऊंगा, आज नहीं बनाऊंगा, उस पर भी नहीं है। समझा? व्हीकल जितने भी आपने पाले हैं, घोड़े जो आप इस्तेमाल के लिए रखते हैं, शौक से आपने गाय बैल पाल ली, उस पर भी ज़कात नहीं। समझ? क्योंकि इस्तेमाल की चीजें उस पर ज़कात नहीं। हाँ, उससे कुछ भी इनकम होती है, और इनकम 525 ग्राम चांदी के लेवल पर आ जाती है तो उस पर ज़कात है। वो रूल याद ही रखिए आप। इनकम होती है और 585 ग्राम से सिल्वर के बराबर 1 साल बचती है तो उस पर ज़कात है। ठीक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, बुखारी की रिवायत है, मुसलमान पर इसके घोड़े और गुलाम में कोई ज़कात नहीं। घोड़ा इस्तेमाल की चीज थी और गुलाम लोग खरीदते थे, ज़कात नहीं जिंदगी में। आइए ज़कात की कंडीशंस क्या है वो भी चंद बातें देखते हैं। लेकिन मैं जब कंडीशन के साथ आगे बढ़ूंगा, ये बात आप याद रखिए, मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ये फतवा नहीं है मेरा, बल्कि ये मैं बातें एक्सप्लेन करने को, समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ। अगर कोई मखसूस आपका मसला हो तो आप फिर उलमा से या मुफ्तियान से रुजू करें, ताकि वो आपको फतवा दे, आपकी एग्जैक्ट हालात पर बात करे। मैं उमूमी जनरलिटी पर बात करूँ, उमूमी बातें करूँगा, ताकि ज़कात उसके ताल्लुक से कुछ चंद बातें आपके सामने बहरहाल आ जाए। इस बात को आप जहन में रखिए। और तमाम लेक्चर्स में जो भी बहरहाल ऐसी बातें मैं कहता हूँ, ये उमूमी बातें होती है, ये एक्सप्लेनेशन होता है, मेरी राय होती है, कभी मेरा मशवरा होता है, कुछ फतवे में नकल करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली आपका सिनेरियो इसमें नहीं होता है। तो लिहाजा आप उलमा से रुजू करके उस सिनेरियो के हिसाब से, आपके हालात के हिसाब से आप उसका फतवा ले लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़कात की कंडीशन क्या है? हर आज़ाद, गुलाम पे ज़कात नहीं, हर आज़ाद, ठीक है, मालदार, मतलब पैसे वाला भी हो, मतलब साहिब निसाब, हर आज़ाद मालदार साहिब निसाब, मुसलमान, ठीक है, मुसलमान में गैर मुस्लिम पे, मुसलमान, मर्द, औरत, बालिग और बच्चा, आकिल और गैर आकिल, सब पर ज़कात वाजिब है, फर्ज है। ठीक है, आज़ाद हो, मालदार हो, मतलब साहिब निसाब हो, मुसलमान हो, मर्द हो चाहे औरत हो, बालिग हो, अडल्ट हो या फिर गैर बालिग हो, नाबालिग हो, आखिल हो गैर आखिल हो, पागल हो या सही सलामत हो, सबको ज़कात देना है, सब पर ज़कात फर्ज है। ठीक है, एक बच्चा है, उसको माल और दौलत उसके वालिदैन ने छोड़कर गए हो, उस पर भी ज़कात है, याद रखिए, उस माल और दौलत पे। क्यों? वो तो बच्चा है, बच्चा है तो क्या, माल है ना, माल है तो ज़कात। ठीक है, माल है तो ज़कात है, इस बात को आप ज़हनशीन कर ले। ठीक है, तो हमें बचती उस पर ज़कात है, समझ रहे आप बात को? ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट चूंकि आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो किसी बिजनेस में, आपको उस इन्वेस्ट पर ज़कात देनी है। आपने किसी को उधार दिया, याद रखिए, उस उधार पर भी आपको ज़कात देनी है, जो आने वाला है। जो उधार के डूबने का इम्कान है कि अब नहीं मिलेगा, बैड डेप्थ हो गया, उसकी आप ज़कात ना दे, जिस साल मिले उलमा लिखते उस साल 1 साल की ज़कात दे दे। जैसा मिसाल के तौर मैंने आपको ज़कात दिया, 1 साल हो गया आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, दूसरे साल आपने इजी ले लिया तो मुझे लगा आप नहीं देते, 2-4 साल बाद आपने लाके दे दिया, तो एक तो मैं जब पे कर चुका था, जब तक उम्मीद थी, जब उम्मीद खत्म होगी मैंने पे करना बंद कर दिया। जिस साल आप लाके देंगे फिर मैं उस साल उसकी ज़कात इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ 1 साल की ज़कात दूंगा, क्योंकि वो डूबने का इम्कान था और मुझे लगा था पैसा डूब गया, बैड डेप्ट हो गया का दी जाएंगी, याद रखिए। भाई ने एक सवाल किया कि जो बिजनेस होता है उसके अंदर स्टॉक पर ज़कात देना है नहीं देना है। तो देखिए, बिजनेस के स्टॉक पर विथ प्रॉफिट ज़कात देना है, मतलब स्टॉक कितने का आया उस पर ज़कात नहीं है, स्टॉक कितने में बिकेगा उस पर ज़कात होंगी। तो फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस के लिए माल लाया,
جس مال کی کاسٹ ہے 100 روپیز جو کہ لینڈنگ کاسٹ ہے اس کی, لیکن اس کو پروفٹ ایڈ کیجیے آپ, جو بھی آپ کا ہوتا ہے 20%, 25, 30, 35, 40, 45, 100, 200, 300%, الگ الگ بزنس کے الگ الگ پروفٹ رینج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہ پروفٹ رینج ایڈ کر کے زکوٰۃ نکالیں گے. فار ایگزامپل آیا 100 میں, لیکن 300 روپیز کی اس کی کاسٹ ہے سیلنگ, تو سیلنگ کے حساب سے ہوگا. جیسا میں کنسٹرکشن کا بزنس کرتا ہوں, میں نے زمین خریدی, فلیٹس بنائے, فلیٹس کی میری مطلب کنسٹرکشن کاسٹ ہے 20 لاکھ, لیکن سیل ہوتا ہے 1 CR, 2 CR, 3 CR, تو زکوٰۃ دی جائیں گی 1 CR, 2 CR, 3 CR پہ, 60 مطلب 20 لاکھ پہ نہیں دی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جو اسٹاک ہوتا ہے, اسٹاک کی زکوٰۃ اسٹاک پہ پروفٹ ایڈ کر کے دی جائیں گی. اب ایک کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے, اسٹاک تو ویری ہوتا ہے, آج 10,000 کا ہے, کل 20 کا ہے, پرسوں 1 لاکھ کا ہے, پرسوں 2 لاکھ کا ہے. تو اس پہ جو علماء کا اوپینین ہے, ان کا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج اسٹاک کیا ہوتا ہے سال بھر وہ نکالا جائے گا. فار ایگزامپل 10 لاکھ کا مال, 50 لاکھ کا مال مہینے میں بیچتا ہوں, لیکن 5 لاکھ کا ہوتا ہے جو سال بھر پڑا ہوتا ہے. کسی بھی وقت اتنا تو ہوتا ہے, ایسا کہ آف سیزن میں 5 لاکھ کا ہوتا ہے, آن سیزن میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے, لیکن 5 سے کم کبھی نہیں ہوتا. تو پھر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دی جائیں گی. 5 لاکھ بولے تو آپ سمجھے نا, وہ پروڈکٹ کاسٹ پلس پروفٹ ملا کر میں بول رہا ہوں یہ بات. تو 5 لاکھ کی تو ایوریج نکالے اور ایوریج پہ زکوٰۃ دے. جیسا کہ میرے دکان میں 10 لاکھ کی کتابیں سال بھر رہتی ہے, تو میں 10 کی دے دوں گا. 15 کی تو رہتی ہے, 25 کی بھی رہتی ہے کبھی, لیکن منیمم 15 کا تو ہوتا ہی ہے جو میرا ہے. بہرحال وہ کر سکتے ہیں. اور بزنس میں پروفٹ مطلب زکوٰۃ پورے چیزیں کاؤنٹ کر کے, جو آنا ہے وہ کاؤنٹ کر کے, جو دینا ہے وہ نکال کے حساب کیا جاتا ہے زکوٰۃ کا. ایسا کہ 10 لاکھ روپئے میرے پاس ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہے, 5 لاکھ کی ادھار ہے, تو 10 میں سے 5 کم کر کے زکوٰۃ ہوں گی 5 لاکھ کی. تو اس کو آپ کیلکولیٹ کریں, اس کا ایک خانہ بنائیں, کیا ہے اور کیا آنا ہے اور کیا دینا ہے, کیا ہے اور کیا آنا میں سے کیا دینا ہے کٹ کر دیجیے. انشاءاللہ جو اماؤنٹ آئیں گی اس پہ 2.5% آپ کو انشاءاللہ زکوٰۃ دینا ہے. تو اسٹاک پر بھی یاد رکھیے زکوٰۃ. یہ کمپنی کا ہو سکتا ہے, شو روم کا ہو سکتا ہے, ڈیلر کا ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے, یا آپ کے کچھ بھی بہرحال ہو سکتا ہے, وہاں اسٹاک ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. رکھیے درست اور جائز ہوگا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے ایک پلاٹ لیا اور یہ سوچا کہ بعد میں انشاءاللہ اس پلاٹ کو بیچ دوں گا, ٹھیک ہے, تو یا طے نہیں کیا نیت کی کیا کروں, بیچوں گا یا رکھوں گا, تو اس معاملے میں کیا ہے. دیکھیے, جب آپ کوئی چیز خریدے تو آپ کی نیت واضح ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیہ, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے, تو لہٰذا آپ کو نیت تو طے کرنا ہوگی بیچنا ہے یا رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو رکھ لوں گا, ریٹ آئے تو بیچ دوں گا, تو یہ نیت بیچنے کی مانی جائیں گی, پوری نیت. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں نہیں میں اس کو رکھ لوں گا, بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, تو پھر آپ کی رکھنے کی نیت مانی جائیں گی. لیکن اس میں اللہ کو دھوکہ دینے کا امکان نہ, چانس نہیں, ابھی نیت کر لیتا لیکن بعد میں بیچ دوں گا, تو نیت بیچنے کی ہے. ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ ابھی نیت پہ ہے نا سب, تو نیت کیا کر کے لو, نہیں بیچنا ہے نہیں بیچنا, لیکن اندر دل کیا بول رہا, بیچنا ہے بیچنا ہے بیچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھیا وہ دیکھتا جو اندر ہے ایک دم, تو لہٰذا بیچنے کی نیت ہے. تو آپ کو اپنی نیت کو کلیئر کرنا ہوگا. میں نے ایک پلاٹ لیا, جو نیت تھی میں اپنے لیے رکھوں گا, جب تک میں نے اپنے لیے رکھوں گا سوچا تھا تب تک زکوٰۃ نہیں ہے. پھر میں نے سوچا غریبی, مصیبت, مشکلیں, بیماریوں کی وجہ سے یا کچھ وجہ سے ایسا لگا کہ بیچ دینا اچھا ہے, یہیں رہنا اچھا بنا لوں گا, تب بیچنے کی نیت کرنے کے بعد جب 1 سال ہو جائے گا تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جائیں گی, یاد رکھیے. لیکن بیچنے کی نیت کیا, 2 مہینے میں بک گیا, پورا پیسہ آیا, گھر بنا لیا, تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اب میں نے ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا تھا, 4 سال تک میں نے نیت بیچنے کی رکھی, 4 سال تک زکوٰۃ دی اس کی, اور اس کے بعد میں نے سوچا اب نہیں بیچنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی زکوٰۃ جو دی آپ نے درست کیا, اب آپ نہیں بیچیں گے اس کو, ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں گے 4 سال کی زکوٰۃ واپس لے لوں اس لیے کہ میں نے, یا پھر ابھی جو زکوٰۃ جاری اس میں سے کم کر لوں اس لیے کہ میں نے, نہیں, وہ جو گئی وہ ہو گیا ختم. یاد رکھ, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری بار لوگ پلاٹ کے تعلق سے غلط فہمی رکھتے کہ بکیں گا تو کیا کریں گے, جب دیں گے 1 سال کی. نہیں, یہ غلط ہے. جب تک پلاٹ بکنے کی نیت سے آپ کے پاس ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دیتے رہنا ہے, یاد رکھیے. جب تک کہ آپ کے پاس وہ پلاٹ ہے آپ کو تب تک اس کی یاد رکھیے زکوٰۃ دینا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں اب پلاٹ ہے, پیسہ کہاں, بس کیش, تو بیچ کے دو پلاٹ کے اندر سے ایک حصہ. تو آپ اپنے لیے شریعت کو نہیں بدل سکتے, یاد رکھیے. تو لہٰذا نیت کو ڈیفائن کیجیے, اور کوئی بھی چیز جو بیچنے کی نیت سے لی گئی اس میں وہ بھی شامل کرتا ہوں. حج کی نیت سے پیسہ جمع کروں تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دوں؟ ہاں دینا پڑے گا. بچی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, کیا زکوٰۃ دوں؟ ہاں, اگر نصاب کو پہنچتا دینا پڑے گا. بیماری
ہے مجھے، میں پیسے جمع کرتا تاکہ اس میں لگاؤں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نصاب سے زیادہ پہنچتے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر بیماری کے لیے ہی آپ کا پیسہ نہیں، آپ مانگ کر لیتے ہیں تو مانگے ہوئے پیسے پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ وہ خود کسی کا دیا ہوا آپ کی مدد کے لیے، وہ ایک الگ شکل ہے۔ جیسا ادارے تنظیم ہوتی ہے وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اس کی، اس لیے کہ آلریڈی وہ زکوٰۃ کا پیسہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ کو نیت اپنی کلیئر کرنا ہوگی اور نیت کے حساب سے پھر بہرحال کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ نیت بڑی اہم ہے، یاد رکھے۔ تو کلیئر کر لیجیے بیچنا ہے یا رکھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ بات طے کی جا سکتی ہے۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک سے لون لے لیے اس کے بعد اس کی زکوٰۃ کی ادائی کر دی تو کچھ گناہ نہ ہوگا، کیا یہ رائٹ آنسر ہے؟ جی میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ بینک سے جو سود پر لون لیتے ہیں تو کسی نے یہ بتایا کہ اگر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوتا، مطلب وہ حرمت وغیرہ نہیں رہتی، مطلب زکوٰۃ دے دینا چاہیے جو۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کسی حرام کام کو کر کے اس کے بدلے حلال کر کے سوچنا کہ یہ حرام مطلب ادھر کا ادھر برابر ہو جائیں گے، یہ درست نہیں ہے، اصول بھی نہیں۔ جیسا کہ اگر میں کسی کے پاس حرام کھانا کھا لوں اور اس کے بدلے اتنا حرام صدقہ کر دوں تو کیا جائز ہوگا کھانا؟ نہیں، میں صدقہ کر دینا نا بھائی، حرام کھا رہا تو درست نہیں۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں ویسے ہی ہے کہ سود حرام ہے، سود لے رہے ہیں اور پھر کیا بولے زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کی، تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کسی کو مرڈر کرے اور بولے تمہاری مدد بھی کر رہا ہوں میں، یہ اصول نہیں یاد رکھیے۔ تو اگر آپ سود پر پیسہ لے رہے ہیں یہ حرام ہے، زکوٰۃ دینا ایک الگ عمل ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے سود حلال نہیں ہوتا یا سود کا پیسہ حلال نہیں ہوتا، اور ویسے بھی جو ادھار لے رہا ہے اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی نا، وہ پہلے سے مقروض ہے، وہ خود قرض و تلے دبا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے تو سود اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا، بالکل نہیں، سود ایک الگ چیز۔ السلام علیکم۔ ہماری زکوٰۃ کا پہلا حقدار ہمارے رشتہ دار یا دینی مدارس یا یتیم خانے کون ہوگا؟ میں نے ایک سوال کیا کہ ہمارے زکوٰۃ کا پہلا مستحق دینی درسگاہ، یتیم خانے، مدارس، یا ہمارے رشتہ دار، یا یتیم خانے، مدارس، دینی درسگاہ، یا ہمارے رشتہ دار۔ تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ کا پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ سب سے پہلے ان کے لیے جو فقیر ہے، غریب۔ اب غریب کے اندر پہلے کون سا غریب تلاش کریں گے آپ؟ جو آپ کا رشتہ دار غریب، پھر آپ کا جو ہے معاف کرنا، پہلے آپ کا پڑوسی رشتہ دار غریب، اگر ایسا ہو کہ پڑوس میں رہتا اور رشتہ دار، تو دو حق ہو گئے، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی غریب ہے۔ اس کے بعد آپ کا غیر پڑوسی غریب، مطلب غیر پڑوسی آپ کا رشتہ دار غریب، اس کے بعد آپ کے پڑوس کے غریب محلوں کے، اور اس کے بعد دوسری بستیوں کے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری زکوٰۃ جاری کہاں، وہ دوسرے اسٹیٹ میں ہمارا سفیر جا کے لا رہا زکوٰۃ کہاں، یہ اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ ہم ترجیح نہیں ہے اس کو۔ تو فقرائی والمساکین، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو مسکین ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے، فقیر اور مسکین کا فرق سن لیجئے، فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت کو رکھتا ہے آپ کے سامنے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کو آپ کو پہچاننا پڑتا ہے، بولتا نہیں اپنی غربت، غریب ہے لیکن بولیں گا نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، والعاملین، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکاتب، مدارس، یتیم خانے تو بعد میں آئیں گے، ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، وہ چھٹا مد ہے ہو، لیکن شروعات یہاں سے ہو رہی۔ تو ہم نے تو یہ سب کو ختم کر دیا، اور صرف بولا نا خرچ کرنے کا بات آئی کہ بس دو ہی چیزیں یاد آتی ہیں ہم کو، مسجد، مکتب، مدرسہ، یتیم خانہ، وہ جو مدرسہ ہی چلاتا، اتنا یاد آتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمارے محلے کے اندر ہزاروں ہزار گھر ہیں جس میں ہزاروں ہزار کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ایک بھی دواخانہ نہیں ہے جو چیریٹیبل چلتا ہے، ان کو مفت میں دوا دیتا ہے۔ نہیں، یہ تھوڑی اللہ کے رام ہے، ہوتا ہے کبھی یاد آتا ہے؟ نہیں یاد آتا ہے ہم کو۔ ہماری جو سہولیات جو انسانوں کو چاہیے، ہمارے محلے کے اندر یتیم ہے، جو معذور ہے، یتیم چھوڑ دیجیے، معذور ہے، ان معذوروں کے لیے ہم بھکاریوں کے جیسا دوسروں غیر مسلم تنظیموں جا کے گاڑیاں، سائیکلیں لاتے، اس پہ نام بھی لکھا ہوتا فلاں نے ڈونیٹ کیا، فلاں۔ شرم نہیں ہے اس محلے کے مالدار لوگوں کو کہ آپ کے محلے کا ایک معذور، جبکہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، ان معذوروں کو ایسے اللہ رزق دیتا ہے قوموں کو اور گھروں کو، اور تم وہ لوگ جا کر مانگتے ہیں کہیں اور سے، شرم کی بات ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے نام میں خرچ تھوڑی ہوا، ارے وہ ٹنڈا ہے تو کیا ہوا، اتنا وہ مستی بھرا ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، خاندان، کچھ بھی بس پتہ نہیں ہزار باتیں۔ تو یہ ہم کو لگتا ہی نہیں اللہ، یہ سب بھی اللہ کے راہ میں خرچ ہے۔ انسانوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد، ان کی میڈیکل ایڈ، تعلیم کے لیے نظم قائم کرنا، یہ سب یاد رکھیں اس میں شامل ہے۔ مسجد، مکتب بھی آئیں گے، لیکن پہلے آپ کے رشتہ دار، اور اس کے بعد بچتا ہے تو پھر آپ وہ جو مد ہے اس مد میں چلتے جائیے، پھر مدرسے، مکاتب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں مسجد نہیں آتا، یاد رکھیے کسی، اس لیے کہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں چلتی ہے، اس کو تو صرف اچھا پیسہ چلتا ہے۔